آپریشن فیئر پلے کی کہانی جنرل محمد ضیاء الحق کی زبانی۔ یہ آپ کے سامنے جنرل محمد ضیاء الحق کی آپریشن فیئر پلے کے حوالے سے باتیں، ان کا نقطہ نظر جو ایک انٹرویو کی صورت میں ان کی طرف سے الطاف حسن قریشی کو اردو ڈائجسٹ کے لیے انہی دنوں دیا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب دوسرا نقطہ نظر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جالے ہیں احسن وقار عباسی، ان کی طرف سے لکھا گیا آرٹیکل ہے۔ 7 مارچ 1977 کے انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاجاً پی این اے نے 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ 11 مارچ جمعہ کا دن تھا، مساجد سے جلوسوں کی ابتدا ہو گئی۔ پٹکا مرکنٹائل آگے آگے تھی۔ پٹکا مرکنٹائل کی اصطلاح ان تاجروں، آڑھتیوں اور دکانداروں وغیرہ کے لیے تھی جو کندھے پر 4 خانہ پٹکا ڈالے مذہبی تنظیموں کی مالی سرپرستی کرتے تھے۔ پی این اے کی تحریک غالباً پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مالی تحریک تھی۔ مساجد کو استعمال کیا گیا، ڈھاکیوں، دودھ والوں، میٹر ریڈرز کو پی پی مخالف پمفلٹ تقسیم کرنے کے لیے رشوت دی گئی۔ اس تحریک میں 2 افراد کا رویہ سخت ترین تھا۔ اول اصغر خان کہ جنہیں وزیر اعظم بننے کا یقین تھا یا دلایا گیا تھا۔ دوم بیگم نسیم ولی۔ وجہ حیدرآباد ٹریبیونل کیس تھا۔ اصغر خان نے تو 25 اپریل کو فوج کے نام لکھے خط میں قبضے کی دعوت تک دے ڈالی تھی، اور بھٹو صاحب نے اسمبلی میں اس خط کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے بغاوت اور غداری قرار دیا تھا۔ نیز سکوت ڈھاکہ فیم ٹائیگر نیازی پی این اے کے جلسوں میں اسٹیج پر رونق افزا ہوا کرتے تھے۔ حالات دن بدن مخدوش ہوتے چلے جا رہے تھے کہ بھٹو صاحب نے مفتی محمود کو پیغام بھجوایا کہ وہ نئے انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ گو کہ اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے 3 بڑے شہروں میں لگایا مارشل لا غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے جا رہی تھی، لیکن پی این اے سے مذاکرات کے بعد 7 جون کو مارشل لا اٹھا لیا گیا۔ بھٹو صاحب پی این اے کے بنیادی مطالبات، نئے انتخابات اور نگران کونسل میں پی این اے کی برابر نمائندگی تسلیم کر چکے تھے۔ بھٹو صاحب نے 15 جون کو اسمبلی میں کھڑے ہو کر نئے انتخابات کا اعلان بھی کر دیا، اور اس کے بعد مختلف ممالک کے غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے۔ لیکن اصغر خان، نسیم ولی خان اور شہباز مزاری کے اعتراضات کا معاملہ لٹکا دیا گیا۔ یہاں پہ ہم بتاتے چلیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں مذاکراتی ٹیم میں ذوالفقار علی بھٹو، عبدالحفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی تھے، جبکہ دوسری ٹیم میں اپوزیشن کی ٹیم میں پی این اے کی ٹیم میں پاکستان نیشنل الائنس کی ٹیم میں مفتی محمود سربراہ تھے، نوابزادہ نصر اللہ اور پروفیسر غفور اس کے ارکان میں شامل تھے۔ بھٹو صاحب کی واپسی پر 1 جولائی کو مذاکرات کا پھر آغاز ہوا۔ بھٹو صاحب اور مفتی محمود کی ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ پھر معاہدہ دستخط کے لیے تیار تھا، لیکن اصغر خان نے معاہدہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ مفتی محمود اور بھٹو صاحب کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور طے پایا کہ 5 جولائی کو معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ بھٹو صاحب اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا میں رقم تراز ہیں 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب 12 بجے کھانے کے بعد پیرزادہ نے کہا، مبارک ہو سر، بحران ختم ہو گیا۔ بھٹو صاحب نے پوچھا، کیسے؟ کہنے لگے، اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ بھٹو صاحب ہنس پڑے۔ ممتاز بھٹو نے کہا، پیرزادہ کی رجعیت کو دور کرنے کے لیے جب زوروں کا سیلاب ہوگا تو انہیں سکھر بیراج لے جاؤں گا۔ اس جواب پر تینوں کہکا مار کر ہنس پڑے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ہم نے کسی اور کے کہکے کی آواز سنی۔ بے نظیر بھٹو کے کانوں میں جب نصرت بھٹو کے فوج کے قبضے کی آواز گونجی تو ساتھ ہی انہیں کچھ دیر قبل اپنے والد اور انکلز کا کہا بھی یاد آیا۔ بے نظیر بھٹو گھبرا کر والدین کے بیڈ روم میں پہنچیں۔ بھٹو صاحب فوج کے سربراہ اور وفاقی وزراء سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے۔ پیرزادہ کی بیٹی نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے والد کو فوج لے گئی ہے۔ گورنر سر سے بات ہو رہی تھی کہ فون کٹ گیا۔ نصرت بھٹو نے زرد چہرے کے ساتھ پنکی کو بتایا۔ پنکی بے نظیر بھٹو کو پیار سے ان کے والدین کہتے تھے کہ بھٹو صاحب کو سازش کا علم پولیس کے ایک سپاہی کی وجہ سے ہوا، جس نے فوج کے سپاہیوں کو وزیر اعظم کی
رہائش گاہ کو گھیرے میں لیتے ہوئے دیکھا اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر پیٹ کے بل رینگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور بھٹو صاحب کے خادم عرس کو زور دے کر کہا کہ بھٹو صاحب کو بتا دو کہ فوج انہیں قتل کرنے آ رہی ہے اور وہ چھپ جائیں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر فوج نے مجھے قتل کرنے کا تہیہ کر لیا ہے تو وہ ضرور قتل کرے گی، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم میں سے کسی کی مزاحمت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، انہیں آنے دو۔ بقول محترمہ بے نظیر بھٹو کہ پولیس کے سپاہی کی بر وقت تنبیہ نے شاید ہماری جانیں بچا لیں، اتفاق سے صنم کی پرائیویٹ لائن کٹنے سے بچ گئی تھی۔ بھٹو صاحب نے اس لائن سے ضیاء کو کال ملائی۔ جناب، مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ضیاء نے کہا، ہمیں کوئی دن آپ کو حفاظتی نگہبانی میں لینا ہے، میں 90 دن میں انتخابات کرا دوں گا، آپ یقیناً دوبارہ کامیاب ہوں گے اور وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے، میں آپ کو سلامی دے رہا ہوں گا۔ ضیاء نے بتایا کہ آرمی کے جوان 2:30 بجے تک ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور بھٹو صاحب جہاں جانا چاہیں گے انہیں لے جایا جائے گا۔ کال ختم ہوتے ہی اس فون کی لائن بھی کٹ گئی۔ اس دوران میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے، مرتضیٰ بھٹو نے کہا، جرنیل ہمیں مارنا چاہتے ہیں، ہم مزاحمت کر کے انہیں اپنے قتل کا جواز کیوں فراہم کریں؟ بھٹو صاحب نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا۔ بے نظیر بھٹو کانپ اٹھتی ہیں۔ ان کے ذہن میں 2 سال قبل مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کا فوج کے ہاتھوں قتل گھوم جاتا ہے۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں، ضیاء نے غلط اندازہ لگایا، اس کا خیال تھا کہ قومی اتحاد سے مذاکرات ناکام ہو جائیں گے اور اسے قبضہ کرنے کا جواز مل جائے گا۔ اس نے حتمی معاہدے پر دستخط سے پہلے ہی وار کر دیا۔ 2:30 بجے تک کوئی جوان نہیں آیا۔ 4 بجے جا کر بھٹو صاحب کا ملٹری سیکرٹری پہنچا، وہ ضیاء سے مل کر آیا تھا۔ کہنے لگا، بھٹو صاحب کو لڑکا جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، انہیں مری میں وزیر اعظم ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گا، انتظامات 6 بجے تک مکمل ہوں گے۔ 2 گھنٹے بعد بھٹو صاحب کو بیرے نے بتایا کہ ریسٹ ہاؤس کے مینیجر کو جگایا گیا ہے اور صفائی کی جا رہی ہے۔ ضیاء نے کہا تھا کہ 2:30 بجے مجھے گرفتار کرنے آئیں گے، اب 6 بجے ہیں، انہوں نے ابھی ریسٹ ہاؤس میں تیاریاں بھی مکمل نہیں کی، انہوں نے باقی سب کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا تھا لیکن میرا نہیں، بھٹو صاحب آہستہ سے کہتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے الفاظ جرنیلوں کے ارادے عیاں کرتے ہیں۔ اثر عباسی کے حوالے سے آخر میں ان کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی ریاض ریجن سعودی عرب، وہ کہتے ہیں کہ اس آرٹیکل کی تیاری میں ان کتابوں سے مدد لی گئی اگر مجھے قتل کیا گیا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دختر مشرق، یہ بے نظیر بھٹو کی کتاب ہے۔ باہر جنگل اندر آگ، یہ جعفر زیدی کی کتاب ہے۔ ان سے آسن وقار عباسی نے استفادہ کیا یہ آرٹیکل لکھنے کے لیے۔ اس کا انہوں نے نام دیا تھا آپریشن ان فیئر پلے۔